آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور۔ اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے روح قرآن کی وحی بھیجی۔ اس سے پہلے نہ تم کتاب کو جانتے تھے نہ شریعت کے احکام کی تفصیل کو، لیکن ہم نے قرآن کو نور کیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو، اور اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ سن لو، سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ یہ دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جس کا مختصر خلاصہ یہ کہ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ یوں ہی ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے روح یعنی قرآن کی وحی بھیجی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف وحی کی صورتیں بیان کل آپ سماعت کر چکے تھے کہ وہ 3 صورتیں ہیں۔ وہ بیان کرنے کے بعد اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے اپنے تمام رسولوں کی طرف وحی فرمائی، یوں ہی ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف قرآن پاک کی وحی بھیجی جو کہ دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن حکیم کیا کرتا ہے، تو فرمایا یہ دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے، ورنہ ہمارے بتانے سے پہلے نہ تم کتاب کو جانتے تھے اور نہ شریعت کے احکام کی تفصیل کو جانتے تھے، لیکن ہم نے قرآن کو نور کیا کہ جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے یعنی دین اسلام کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن ایمان کی جان ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ایمان کی جان قرآن ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے فہم، اس کی تلاوت اور فہم یعنی اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے سے ایمان میں جان پڑ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جس نے بھی اپنا رابطہ قرآن سے مضبوط کیا ہوا ہے، جو اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، تو فرمایا اس سے ایمان میں جان پڑ جاتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن سے سب ہدایت نہیں پاتے، بلکہ وہی ہدایت پاتا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے، اور اللہ کے اذن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت دیتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ سے معلوم ہوا۔ اور دوسری آیت کریمہ کا خلاصہ یہ کہ فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس اللہ کے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیے ہوئے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ جو آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کا مالک ہے۔ پھر اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا، الا سن لو، آخرت میں مخلوق کے سب کام جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف پھریں گے، اور تو وہ نیک انسان کو ثواب اور گناہ گار کو سزا دے گا۔ یہاں پر سورہ شورى کا اختتام ہوا، اور آج سے ہم سورہ زخرف کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ زخرف یہ شورى کے بعد والی صورت ہے، اور یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 7 رکوع ہیں اور 89 آیتیں اور 34 حروف اس صورت میں آتے ہیں۔ زخرف جیسے شورى کا معنی مشورہ آپ نے سماعت کیا کہ اس کا معنی مشورہ کرنا اور مشورہ لینا، اسی طرح زخرف کا معنی کیا ہے؟ تو علماء نے اس کا معنی یہ لکھا کہ زخرف کا معنی ہے سونا، اور کسی چیز کے حسن کے کمال کو بھی زخرف کہتے ہیں۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 35 میں یہ کلمہ زخرفہ یہ مذکور ہے
اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم، روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روشن کتاب قرآن پاک کی قسم کہ جس نے ہدایت اور گمراہی کی راہیں جدا جدا اور واضح کر دی اور امت کی تمام شرعی ضروریات کو بیان کر دیا اپنے محبوب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ اللہ نے جو امت کی تمام شرعی ضروریات تھیں اس کو بیان کر دیا اور فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ اے عرب والو تم اس کے معانی اور احکام کو سمجھ لو۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، علماء نے اسی آیت کے ضمن میں لکھا کہ قرآن پاک کے سوا کوئی آسمانی کتاب عربی زبان میں نہ آئی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک واحد ایک اللہ کی کتاب ہے کہ جو عربی زبان میں آئی۔ کیوں؟ عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی تشریف نہ لائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عربی زبان تمام زبانوں سے اشرف ہے، یعنی اعلیٰ زبان ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی۔ مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جاتی ہے، اور عربی میں ہی قبر میں اور قیامت کا حساب ہوگا، اور اہل جنت کی جو زبان ہوگی وہ بھی عربی ہوگی۔ تو یہ کتنی یعنی بڑی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام کو سیکھتے ہیں، جو عربی بولتے ہیں، جو عربی پڑھتے ہیں، تو یہ دیکھیے کہ یہ دنیا میں بھی اگر انسان اہل جنت کی بولی بول سکتا ہے اور وہ قبر میں بھی عربی ہوگی، اب کوئی یہ رب تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ ہر ایک کی زبان جو ہے وہ ایک ہی ہو جائے گی، جیسے ابھی آپ نے سماعت کیا کہ قبر میں بھی قیامت میں بھی سب کی زبان عربی ہوگی، اور میرے آقا کی زبان عربی ہے، تو اس عربی زبان سے ہمیں بہت پیار ہونا چاہیے۔ تو جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن کو سیکھتے رہتے ہیں، عربی پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کا وہ لطف بھی پا سکتے ہیں کہ جب قرآن پڑھیں تو میرے آقا کی زبان عربی، اور قرآن جو میرے رب کی سب سے اعلیٰ زبان میں جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس قرآن کو میں پڑھتا ہوں، تو اس بات پر بھی اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے سنیے کیا فرمایا۔ فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں یقیناً بلندی والا، حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک قرآن پاک ہمارے پاس سب کتابوں کی بنیاد لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اور اے اہل مکہ، تم اگرچہ قرآن پاک کو جھٹلاتے رہو لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے نزدیک اس کی شان بہت بلند ہے، یہ تمام کتابوں سے اشرف اور اعلیٰ ہے، کیونکہ سب کے سب قیامت تک فرمایا اس جیسی کتاب لانے سے عاجز ہیں، اور یہ حکمت والا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی شان دیکھیے کہ بیان کر دی کہ یہ قرآن ہمارے نزدیک بہت بلند ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس رب نے جس کتاب کو نازل کیا اس کی شان بھی خود بیان کر دی۔ آگے ارشاد فرمایا أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، تو کیا ہم تم سے قرآن کا نزول اس لیے روک دیں کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ کہ علماء نے اس کا معنی یہ لکھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تو کیا ہم تم سے قرآن کا نزول روک دیں، اس کے معنی یہ بنیں گے اے کفار مکہ کہ تمہارے کفر میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے کیا ہم تمہیں بیکار چھوڑ دیں اور تمہاری طرف وحی قرآن کا رخ تمہاری طرف سے پھیر دیں، اور تمہیں جو ہم قرآن میں حکم دے کر ممانعت
کہ کاموں جو غلط کاموں سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم کچھ بھی نہ کریں، نہ تمہیں حکم دیں امر بالمعروف نہی عن المنکر سے، تو فرمایا یہ تمہاری بھول ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اب آپ سنیے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر اس وقت، جیسے یہ کفار مکہ بار بار قرآن کو جھٹلا رہے تھے، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر اس وقت یہ قرآن پاک اٹھا لیا جاتا تو جب اس امت کے پہلے لوگوں نے اعراض کیا تھا، یعنی قرآن سے منہ پھیر دیا تھا، تو فرمایا وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم سے اس قرآن کا نزول جاری رکھا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اس وقت قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا، یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن نہیں رہے گا۔ جب قرب قیامت بالکل قریب قیامت آ جائے گی، جیسے حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی کہ جب تک حجر اسود اور قرآن پاک کو نہ اٹھا لیا جائے، یعنی قیامت سے پہلے حجر اسود کو بھی اٹھا لیا جائے گا جو خانہ کعبہ میں نصب ہے، اور قرآن پاک کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ جب یہ دونوں چیزیں اٹھا لی جائیں گی تو پھر قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اللہ کے محبوب نے ذکر فرمائی۔ اور اب سنیے آگے کیا فرمایا، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے ہی نبی پہلے لوگوں میں بھیجے اور ان کے پاس جو نبی آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے، تو ہم نے ان سے زیادہ قوت والوں کو ہلاک کر دیا اور پہلے لوگوں کا حال گزر چکا۔ ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے پہلے لوگوں میں بھی کتنے نبی بھیجے، لیکن ان کی قوم کا بھی یہ حال تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی تشریف لایا تو ان لوگوں نے اس نبی کا مذاق اڑاتے تھے، جیسے کہ یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں محبوب، آپ انہیں قرآن سناتے ہیں، آپ انہیں تبلیغ دین کرتے ہیں، تو وہ نبی بھی اللہ کا پیغام انہیں دیتے تھے تو وہ بھی اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ یہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے ان موجودہ کافروں سے، جو محبوب آپ کے سامنے ان سے پہلے جو کافر تھے وہ ان سے زیادہ قوت والے تھے اور ہر طرح کی طاقت رکھنے والے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس لیے آپ کی امت کے لوگ جو سابقہ کفار کی چال چل رہے ہیں، انہیں ڈر جانا کا چاہیے کہ کہیں ان کا بھی انجام ویسا نہ ہو کہ جیسا سابقہ کافروں کا ہوا، اور یہ بھی انہی کی طرح ذلت اور رسوائی کے سزاؤں سے ہلاک نہ کر دیے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑانے کا عمل یہ کوئی آج کا نہیں ہے، بلکہ یہ شروع سے جب حضرت آدم علیہ السلام جب سے یہ چلا ہوا آ رہا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کی طرف پہنچنے والی اذیتوں پر صبر فرمائیں، جیسا کہ آپ سے پہلے رسولوں نے اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے، کیونکہ جب اللہ کی قدرت اور اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر انسان اس وقت سوچ سکتا ہے کہ جیسا کہ ابھی دبئی میں حال میں ہی صرف ایک دو دن بارش ہوئی، لیکن کروڑوں روپے کا جس چیز پر انسان گھمنڈ کرتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے، وہاں ان کی ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی صرف ایک بارش کے آگے۔ اور انتہائی قیمتی ترین کار کا مالک جو اس دبئی میں کسی نے یہ بتایا کہ مطلب پوری کاروں کا سب سے زیادہ وہ بڑا مالک، یعنی اتنی دولت اس کے پاس کہ اس کا کام ہی کاریں بنانا اور بیچنا ہے، تو وہ
اپنی مہنگی ترین کروڑوں روپے کی اربوں روپے کی کار پہ بیٹھ کر وہ کیلا کھا کر وہ بھی سوچ رہا تھا کہ کہاں جو جس مادیت کی طرف جا رہے ہیں اور جس کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، لیکن رب کی اگر ایک ہی بارش اگر ہو جائے تو وہ ساری وہ بڑی بڑی کروڑوں روپے کی گاڑیاں جو ہے وہ تیرتی بھی جا رہی تھی، تو وہاں اللہ کا پھر انسان سوچے کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی بچ نہیں سکتا اور انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن رب کی قدرت دیکھ کر اگر جو اس کی طرف آ جاتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں وہی حقیقت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہی قرآن ہمیں بار بار پیغام دے رہا ہے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو انسان کو مضبوط کرنا چاہیے اور اپنے نبی سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی محبت عطا فرما، قرآن و سنت کا نور عطا فرما، اس کا فیضان عطا فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو باعمل بنا دے، باعمل بنا دے، بااخلاق بنا دے، باحیا باکردار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اندر جتنی کمزوریاں ہیں اعمال کی، یا اللہ ظاہری باطنی گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، اللہ تو معاف فرما اور ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچا، ہمارے تمام صغیر و گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ زندگی کی جو سانسیں باقی ہیں مولا تیرے و تیرے پیارے حبیب کی فرمانبرداری میں گزر جائے۔ یا رب العالمین ہم سب پر عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، وہاں جو مجاہدین ہیں وہاں ان کو فتح و نصرت عطا فرما، کامیابیاں عزت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔